الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب علی راحلتہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. فلما فرغ قال یا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت فأقبل بوجهه نحو المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بہت ہی قابل احترام میرے دو اساتذہ کرام حضرت علامہ مولانا عبدالحادی صاحب اور حضرت مولانا جمیل صاحب اور دین توحید کے مخلص رفیق حضرت مولانا قاری ذکاء اللہ صاحب، ان علماء کرام نے انوار قرآن و حدیث کی ماشاءاللہ بارش فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو حضرات علماء کرام نے قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، رب العالمین ہمیں ان قیمتی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق، جذبہ اور شوق نصیب فرمائے. میں جب یہ حاضر ہوا تو میرے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالحادی صاحب کی اتنی قیمتی باتیں، اتنا علمی بیان، اور میں نے بندے گنے 13 بندے. میں نے کسی سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ آج ایک مرض تھی. مجھے اکبر الہ آبادی کی بات یاد آئی کہ قرآن بھی پڑھ لیں گے پہلے ایف اے پاس تو ہو لیں. قرآن تو پڑھ لیں گے پہلے ایف اے پاس تو ہو لیں. اس میں تھوڑی سی بات تبدیلی کر رہا ہوں. والناس بھی پڑھ لیں گے پہلے کرکٹ میچ تو دیکھ لیں. سمجھ آئی بات؟ پتہ چلا اتنا قیمتی بیان کرکٹ میچ کو محبوب سمجھ کے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے. قسمت کے سوا کچھ نہیں ملتا میرے قابل احترام بھائیوں. اور آپ ہر جگہ اپنی جگہ پھول ہیں، لیکن آپ اگر جمع ہو جائیں تو پھر وہ گلدستہ بن جائے گا. بکھر کے بیٹھنے کے بجائے اگر آپ ساتھ ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو وہ گلدستہ بن جائے گا. ایک عالم دین نے پہلے بھی ارشاد فرمایا لیکن زمیں جمد میاں گل محمد، فرق نہیں پڑا.
اور دوسری بات، ایک بات میں بڑا حیران ہوں، جب سے میں آیا ہوں علماء کرام نے بار بار رسول رحمت سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی دہرایا ہے، تینوں علماء کرام نے۔ میں نے آپ کی زبان سے ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ کچھ میری باتیں کھری کھری ہوتی ہیں کیا قاری صاحب؟ کھری کھری باتیں، کیونکہ میں مفت دین سناتا ہوں لیکن بات میں کھری کیا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے سبحان اللہ آپ سے نہیں سنا۔ قاری صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی جس میں لفظ سبحان آیا تھا۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب پاک کو جب معراج پہ بلایا نا تو اللہ نے بھی فرمایا سبحان الذی، اور ہم کتنے تعجب انگیز لوگ۔ ہاں میں کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ میدان خطابت کی کتاب لکھی گئی تھی، 3 قسم کے مجمع جو ہیں، ایک جماعت اسلامی کا مجمع، ایک تبلیغی جماعت کا مجمع، ایک جمعیت اہل حدیث کا مجمع۔ یہ تینوں جو مجمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک قبرستان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، یہ زندہ، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، کوئی قرآن کی بات سنیں کبھی سبحان اللہ کہہ لیں، رسول اللہ کا نام سنیں درود شریف تحفہ بھیج لیں، اور اگر کچھ بھی نصیب نہ ہو چلو پھر انا للہ پڑھ چھڑے جائے۔ مجھے حکم کیا ہوا ہے؟ مجھے حکم ہوا ہے، باتیں تو ساری ہو چکی ہیں، پیچھے بات تو علماء نے چھوڑی کوئی نہیں میرے لیے، چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ مجھے عاقب صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں آپ کے سامنے رمضان اور تقوی کے متعلق انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ میں چند باتیں کروں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں کلمات حق کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عبدالغفور صاحب، جب میں یہاں آتا ہوں تو ایک مطالبہ کرتے ہیں جی پنجابی وچ بولو، جی میں پنجابی شروع کی تھی تو انہوں سمجھ رہی تھا پھر جی پنجابی مجھے پتا ہے میں اگر بولوں گا ان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ چلو مثال کے طور پر ٹھوک جنگی اے سارا دین میں سننے لگا ہوں، ٹھوک جنگی حمد والی تے مٹھیا شکر دا، آوز والی لا دھتوری ٹھوک سنا فکر دا، اوگ جڑ تکبیر دا تو لا نہ میکھاں ڈھلیاں، جکڑن کر لے بسم اللہ تے سنامو کلیاں، پھر توبہ دا سہاگا چھوڑنا تو گونیاں، جد گیوئی گزر موسم موڑنا حسن رونیاں۔ کچھ پلے پئی گل، شوق پورا ہو گیا؟ ہمیشہ کہتے ہیں پنجابی، اور مجھے پتا ہے میں جب پنجابی بولوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں ابھی پاکستان میں گیا تو میرا خالصات بھائی فوتوں کے سارے ذمہ دار آئے تھے گاؤں والے، میں نے ہڑاں بچوں ان کو اللہ کا دین سنایا، ہڑاں بچوں، ہاں جی حال پنجالی سے ان کو میں نے دین سنایا۔ وہ کہتے سانو تو پہلی دفعہ آج پتہ لگا کہ ہڑاں بچوں تسی دین سنایا۔ بہرحال قابل احترام بھائیو، حضرت علامہ صاحب نے مجھے ایک اشارہ فرمایا، کچھ آپ کلمات، تھوڑا شوق تو پورا ہو گیا نا کہ نہیں؟ جزاکم اللہ، سمجھ آئی کہ یہ اگلی بھی گئی؟ اچھا، علامہ صاحب نے مجھے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ آپ اشعار بھی پڑھنا، تو میں سٹارٹنگ میں ہی پڑھ دیتا ہوں رمضان المبارک کے بارے میں۔ سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا۔ انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صحابہ 6 مہینے پہلے انتظار فرماتے تھے۔ سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا، فرشتوں نے جگایا فطرت آدم کو سونے سے، حیات جاویداں کا ابن آدم کو پیام آیا۔
یہ حکمت عرش سے اتری زباں پر جس کے صدقے میں کلام اللہ لے کر دولت و صلح و سلام آیا. مسلمانوں یہ موتی رول لے لو جن کے لٹانے کو عرب کا اور عجم کا خسرو عالی مقام آیا. وہ آقا جس کی رحمت نے اگر اپنوں کو ڈھانپا ہے تو اوقات مصیبت میں پرایوں کے بھی کام آیا. ہون تک کیا چھڑو سبحان اللہ. اچھا مینو تسی 6 مہینے تے خطیب رکھ لو تے میں انشاءاللہ انہاں دے ڈمپ سارے ختم کر دیاں گا, بلکہ 4 ہفتے وچ ڈمپ ختم. جزاکم اللہ خیر جزا. چابی ہے میرے کول تواڈے واسطے. 4 ہفتے دی گل ہے یار, اس ملک میں ڈمپ ہی ڈمپ ہے. تواڈے وچ ڈمپ کتھوں آ گیا؟ کوئی ڈمپ نو کڈو. ہاں جی خیر. عاقب صاحب نے کہا جی میں تقوی کے بارے میں بات کروں. اگر رسول اکرم سید ولد آدم رسول محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر ہم ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ تقوی سے ہم ادا کر سکتے ہیں. تقوی اصل میں وحی محمدی کی اصطلاح میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ کریم کو, خالق فطرت کو علم کے لحاظ سے, یہ لفظ یاد رکھنا, علم کے لحاظ سے حاضر و ناظر جان کے ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر اور شر کی تمیز کی خلش, خیر کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کرے, یہ تقوی ہے. یعنی متقی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پرواہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہر بات کو درستگی کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے برائی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے, اچھائی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے. 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ایک سیف اسلام ایت من آیت اللہ سیدنا حضرت فاروق اعظم, آپ محبت سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب, جیسا کہ حضرت علامہ نے اپنے خطاب میں ان کے بارے میں اور قاری صاحب نے حوالہ دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے, کوئی سمجھائیں, کوئی بات کرے تقوی کے بارے میں. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اما سلکتا طریقاً ذا شوخ, آپ کسی ایسے راستے پہ چلے ہیں جہاں دائیں بھی کانٹے ہوں اور بائیں بھی کانٹے ہوں؟ تو فرمانے لگے جی ہاں میں چلا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں, کس طرح گزرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ایسے گزرتا ہوں بچ کر دائیں بائیں سے اپنے آپ کو محتاط کر کے نکلتا ہوں کہ مجھے دائیں بائیں سے کہیں کانٹے کی چبھن نہ لگ جائے. فرمایا یہی تقوی ہے, اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا یہی تقوی ہے. اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, وہ جماعت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زندہ پیکر, وہ جیش خدا مست, وہ لشکر خود آگاہ, وہ قدوسیوں کی جماعت, وہ سارا روزگار جماعت, وہ محمد عربی کی کمائی صلی اللہ علیہ وسلم. کمائی جملہ سمجھا آپ نے, محمد عربی کی زندگی کی کمائی
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کابینہ کے وزراء صحابہ کرام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں فرمایا التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تقوی دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کا محرک ہے، ماشاءاللہ تمام نیکیوں کا محرک ہے۔ تقوی ہی مذہب کی جان ہے میرے پیارو، تقوی ہی دینداری کی روح ہے میرے پیارو، اور تقوی ہی ربانی عبادتوں کا مقصد ہے میرے پیارے مسلمانوں، اور تقوی ہی تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل ہے میرے پیارو۔ تقوی دل کی انگوٹھی ہے جس میں یہ نگینہ سجایا جاتا ہے۔ ان باتوں کے بعد میں کچھ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کا ہدف بھی کیا ہے، آپ پہلا پارے سے شروع کر لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی بولو علماء نہیں، آپ بولو ہدی، یعنی مطلب قرآن کا ہدف بھی تقوی ہے میرے دوستو۔ اور کسی نے کہا بنو تقوی کے خوگر، عادت پرہیز ڈالو تم، نظر اس پر رہے اکرم عند اللہ اتقاکم۔ ٹھیک ہے کر صاحب، علامہ صاحب، استاد جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس کتاب کا ہدف ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سراپا ہے۔ یہ کلام مجید ہے تو سب کے لیے، لیکن چونکہ متقین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، اس لیے خاص کر دیا۔ حالانکہ بارش جب آتی ہے تو بارش کا قطرہ جب سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور بارش کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو پوائزن اور زہر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن اگر ابو جہل سنے تو وہ زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو وہ صدیق بنتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا پنجابی شروع کراں؟ کیونکہ وہ تو توبہ کر ہٹے میرے بھائی، اچھا جی میرے قابل احترام بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ دیکھیے سب عبادات کا نقطہ وہ تقوی ہے۔ مثلا ایک آیت پڑھتا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی من، یہ جو آپ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت کرتے ہیں، کھالیں کوئی لے جاتا ہے، گوشت کوئی لے جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اور اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارے دل کا تقوی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ کیفیت، وہ تقوی کی دولت نصیب فرما دے۔ آمین۔ اس مسجد اختلافی نہیں ہے، ذرا اچھی ساری کہو آمین۔ ہاں جی، وہ ہور نے جڑے آمین سن کے وضو ترٹ جاتا ہے، یہ تھے کسی کا نہیں ترٹتا وضو آمین سن کے۔ ہاں جی، تو میرے قابل احترام بھائیو، قرآن پاک نے ایک مقام پہ فرمایا، آپ قرآن پاک سننا چاہتے ہیں؟ آدھے بندے بول لیں، سب سننا چاہتے ہو؟ قرآن میں پڑھتا ہوں، اس لیے بھی کہ سنتے سنتے نغمہ ہے محفل بدعات کو،
سنتے سنتے، یہ آپ کی ارشاد کی میں تعبیر کر رہا ہوں، سنتے سنتے نغمہ ہے محفل بدعات کو، ایک کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے۔ آؤ سنوائیں تمہیں یہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے لحن سے طور ہدا ہونے کو ہے۔ حیف گر تاثیر اس کی، یعنی قرآن کی، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کو جس سے خاشعم متصدعن ہونے کو ہے۔ میرے قابل احترام بھائیو سنیے، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، آگے لعلکم تتقون، اے ایمان والو پرہیز بندگی صرف اللہ کی کرو، عبادت صرف اللہ کی، زبان سے بھی باڈی جسم سے بھی، زبان سے بھی وظیفہ اللہ کا کرو، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت۔ اے ایمان والو، اے لوگو عبادت تم اللہ کی کرو، وہ کوئی پرایا اللہ نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہیں پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا اللہ ہی نے کیا ہے۔ اینڈ پر یہ ہے لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ پھر سنیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے، تمہارے دل کی خواہش ہو کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر موت آئے۔ پھر قرآن سنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور ہر چیز سوچے میں نے کل قیامت کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال سے خبر رکھنے والا ہے۔ پھر قرآن سنو، فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق، وہ صادق یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صادق اسلام جیسی صدق لایا، وصدق به، صادق کی زبان سے سن کر صدق، ابو بکر نے تصدیق فرمائی، وصدق به اولئک هم المتقون، وہ بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ پھر سنو قرآن، اچھا قرآن پہ خوش ہو کے نہیں کہ سیف الملوک سن لیجیے، جزاک اللہ، سیف الملوک دا میں کاری ہوں چھوٹا جا، سیف الملوک دا، اچھا جی قرآن سنیے۔ کیوں؟ انسان کی نیچر، اس کی فطرت پر اگر ضرب لگا سکتا ہے تو قرآن لگا سکتا ہے۔ اور پھر ہماری جماعت کو اللہ نے اپنی جہاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں یا قرآن کی دولت دی ہے یا سنت رسول کی دولت دی ہے۔ خوش نصیب ہے ہماری جماعت، آپ بہت نصیب والے ہیں میرے دوستو۔ جب آپ قرآن و سنت سے نکلیں گے، علیحدہ ہوں گے، تو تمہیں اسلام سے باہر کی باتیں نکلیں گی۔ کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے
کہ وہ اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہتا ہے کہ تماشا بن کے نکلیں گے، کوئی پاگل ملتان سے کتاب لکھتا ہے تماشا بن کے نکلیں گے، مسیحا بن کے نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری، میدان حشر میں انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مار کیا پڑ گئی؟ قرآن و سنت سے دوری سبب بنے گیا مار کی، یہ ہے مار۔ اور اس لیے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے حصے میں قرآن آیا، آپ کے حصے میں سنت آئی، اس لیے آپ کہہ دو الحمدللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے جب نہیں ہے جستجوے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، جب نہیں ہے جستجوے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، ہے فقط توحید و سنت۔ استاد جی میں اگر جہاں سے اکھڑوں مجھے آپ اصلاح میری فرمائیں۔ ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت۔ جے تسی ایتھے آ جاندے تے مینوں ادھر منڈی نہ پھیر کے ویکھنا پیدا تواڈے ول۔ ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل بدعات سے پیدا نہ کر، اور لا الہ سے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، بت شکن بن دل میں آزر کے صنم برپا نہ کر، تو ہے خود بت گر تو غیروں پر ہے تنزو تان کیوں، کر علاج شرک و بدعت کفر کا شکوا نہ کر۔ تجھے بدعتی سے خطرہ ہے، تجھے مشرک سے خطرہ ہے، کافر سے خطرہ نہیں۔ او اوپن تیرا دشمن ہے لیکن اے چھپیا ہوا دشمن ہے، بدعتی تے مشرک۔ کر علاج شرک و بدعت کفر کا شکوا نہ کر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست میں عرض کر رہا تھا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک کچھ ایسے لوگ ہیں وہ میرے پاک محمد الرسول اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ اب پھر اس کا ترجمہ ہوگا جب نبی رحمت کا ارشاد آئے، حضور کی حدیث پاک آئے، تو پھر وہ اپنی آوازوں کو پست کر دے، ادھر ادھر وہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے جی، پست کر لیتے اپنے آوازوں کو۔ جو پیغمبر کی حدیث یا پیغمبر کی موجودگی میں اپنے آپ کی آواز نیچے کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا میں نے ایگزام امتحان لے لیا ہے، اب میں رزلٹ کیا، نتیجہ کیا نکال رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نکالا ہے امتحان اللہ قلوبہم، نتیجہ کیا؟ للتقوی، ان کو تقوی کی دولت نصیب ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ اور آخر کیا ہے؟ فرمایا کہ لہم مغفرۃ، میں نے بخشش کے سرٹیفکیٹ ان کے لیے تیار کیے ہیں، واجر عظیم، بہت بڑا میں نے اجر تیار کیا ہوا ہے۔ پھر قرآن سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور تو سبحان اللہ کہو۔ اچھا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی حق و باطل کے درمیان یہ فیصلے کرنے کی طاقت تمہیں عطا فرما دے گا۔
اور تمہارے گناہوں پر خط تنسیخ کھینچ دے گا. تمہارے گناہوں پر خط تنسیخ کھینچ کر. اور بقول حضرت ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے جب تم اس کے سامنے جھکو گے تو وہ بذل کریمانہ فرماتے ہوئے, وہ تراحم خسروانہ فرماتے ہوئے, وہ تمہارے گناہوں پر خط تنسیخ کھینچتے ہوئے انہو کان غفارا, تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ, خطاؤں کو معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں بخش دے گا. کیوں؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, وہ بڑے ہی فضل والے ہیں. پھر قرآن سنو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر یہ بستیوں والے ایمان قبول کر لیں, وَاتَّقَوْا, اور تقوی کی دولت اختیار کر لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, میں زمین تے آسمانہ دے خزانے کھول چھڑا. اللہ اکبر. پھر قرآن سنو. ایک جگہ پہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, سکینت اتاری پیغمبر پر اور اہل ایمان پر. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. حضرت مجھے یہاں مولانا محمود الحسن کا ترجمہ بہت اچھا لگا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو تقوی کے اوپر جما دیا ہے. میرے خیال بہت اچھا ترجمہ ہے. تقوی پر جما دیا ہے پیغمبر کے صحابہ کو, اور جن کو تقوی پر جما دیا ہے وہ اوپر سے اور کیسے ہو سکتے ہیں, اور اندر سے اور کیسے ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سب سے بڑا وہ منافق ہے جو محمد عربی کی کمائی صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرتا ہے. صحابہ تو وہ ہیں میدان بدر میں رسول رحمت اللہ کے دربار میں جھک کے کہتے مولا یہ 313 آج اگر مٹ گئے پھر تجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ قیمت لگائی ہے صحابہ کی. رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کی قیمت لگائی ہے. اگر یہ چلے گئی یہ جماعت حاضر صحابہ پھر تجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ پیغمبر نے ان کا مقام بیان کیا ہے. قرآن پاک نے فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقویٰ, تقوی کے پر جما دیا ہے. اور اگلا کیا لفظ ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا, اس لیے کہ وہ اس کے حقدار تھے. اگلا جملہ اور کمال ہے وَأَهْلَهَا, اس کے وہ اہل تھے, اس کے وہ لائق تھے, اس کے وہ لائق تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر قرآن سن لو. ان المتقین فی جنات ونہر, سبحان اللہ. متقین وہ بہشت بری میں ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اصلی بادشاہ جس کی بادشاہت ٹمپریری نہیں ہوگی, اصلی بادشاہ اس کی مہمانی میں ہوں گے. اور حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات آئی, یاد آ گئی. فرماتے ہیں 5 چیزیں جس خوش نصیب فرد کو مل جائیں, یا جس معاشرے کو مل جائیں, یا جس سوسائٹی کو مل جائیں, یا جس بستی کو مل جائیں, یا جس ملک کو مل جائیں, وہ بستی یا فرد وہ جماعت بہت ہی خوش نصیب ہے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ابن قیم گنتے ہیں. نمبر 1 فرماتے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 2 چیزیں. آگے فرماتے کہ رب اجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اور اللہ ہمیں توفیق دے رمضان میں یہ زبان پر, جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے رب اجعل لی لسان صدق فی الاخرین. آگے فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم قدم صدق
5ویں نمبر، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق۔ ابن قیم کہتے ہیں جس کو مخرجہ صدق مل جائے، جسے مدخلہ صدق مل جائے، جسے قادمہ صدق مل جائے، جسے لسان صدق مل جائے، ہاں جی کتنی چیزیں ہوگی؟ قادمہ صدق، مقعد صدق، لسان صدق، مخرجہ صدق، مدخلہ صدق۔ ابن قیم کہتے ہیں جس کو 5 چیزیں مل گئی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے دوستو تھکتے نہیں گا تسی؟ اے سارا تو میرا بابا جوان ہے، دیکھو اے سارا تو جوان میرا بابا ہے، او دی آواز تسی وچوں وچوں تھکے بیٹھے ہو، اور میرا بابا جوان، او دا ایمان جوان ہے، او دا تقوی جوان ہے، ماشاءاللہ کہو ماشاءاللہ۔ اب میرے دوستو اتنی میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، اب آئیے نا، میں ایک حدیث پڑھی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ، سب کہو نا رضی اللہ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اور آگے ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ حضرت امام الہند ابو الکلام نے یہاں نقطہ بڑا بیان کیا ہے، فرماتے اللہ تو ان پہ راضی ہو گیا، ان کی جان فشانیاں، ان کی سرفروشیاں، دین کی عظمت کی خاطر، جہاد کی خاطر، محنت کی خاطر، وہ کیسے اللہ پہ راضی ہو گئے؟ فرماتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ چڑھایا گیا، انہوں نے بامر مجبوری نہیں، انہیں چوم کے سولی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ صحابہ کو تکلیفیں آئیں مجبور ہو کر نہیں، تکلیفیں خوش ہو کر انہیں برداشت کی۔ فرماتے اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ دعا فرمائیے اللہ ہم پر بھی راضی ہو جائے، ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس مہمان مہینہ جو آنے والا ہے، میرے دوستو بزرگوں، اس ماہ مقدس کے اندر 2 بڑی عبادتیں ہیں، ہاں جی، ایک رات کی عبادت ہے، ایک دن کی عبادت ہے۔ میں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا، علماء کرام نے بڑے موتی بکھیرے ہیں۔ رات کی عبادت آدم الصیام مع القیام تعبدا فکلاہما عملان مقبولان قم فی الدجا واتل الکتاب ولا تنم الا کنومت حائر ولہانی فلربما تات المنیت بغتتا فتساق من فرش الی اکفانی۔ کیا ترجمہ ہے؟ آدم الصیام مع القیام تعبدا، دن کے روزے کو رات کے قیام اللیل کے ساتھ ملا دے، فَقِلَاهُمَ عَمَلَانِ مَقْبُولَانِ، یہ دونوں اعمال درجہ قبولیت تک پہنچنے والے ہیں۔ قُمْ فِي الدُّجَا، اندھیروں میں، آج یار یہاں تو اندھیرے ہے ہی نہیں ماشاءاللہ، یہ اندھیرے تے ساڑی قسمت ہے پاکستان ماشاءاللہ، ہاں جی ساڑی قسمت ماشاءاللہ کھلے اندھیرے، ہاں جی اکھ دی کانی تے نام چراغ بی بی، جدھر جاؤ اندھیرے ہی اندھیرے، ایئرپورٹ سے اترو اندھیرے ہی اندھیرے۔ اور بعض دفعہ جس حضرت صاحب وہ جب پاسپورٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ادھر بجلی بند ہو جاتی، آدھے 2 گھنٹے سے بیٹھ آرام ڈال، بجلی آئے گی تیرا فیصلہ انشاءاللہ پھر ہم کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ میں اس سڑ پہ نہیں جانا چاہتا۔ آدم الصیام مع القیام تعبدا، دن کے روزے کو رات قیام کے ساتھ ملا دے، دونوں عبادتیں اللہ کو دربار میں درجہ قبولیت تک پہنچے۔ قم فی الدجا، اندھیروں میں کھڑا ہو جا، وتل الکتاب، کبھی کتاب پڑھ کبھی سن، کبھی کتاب پڑھ کبھی سن، ولا تنم، نیند نو چھڑ یار، الا کنومت حائر ولہانی، غافل ہو کر نہیں، اے جویں ڈرن والا سوندا نا انج ستا کر۔ فلربما تات المنیۃ بغتۃ، بعض دفعہ موتیں آ جاتی ہیں اچانک، پھر کیا ہوتا ہے؟ فتساق من فرش الی اکفانی، پھر بستروں سے کفن کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ فرد و گھرانے جس ماہ مقدس کی ریسپیکٹ اور عزت جن کے نصیب میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی موتی بکھیرے علماء کرام نے، اللہ تعالیٰ اس مقدس مہمان آنے والے کی اللہ ہماری قسمت میں کرے، اس کی صحیح معنی میں عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیو،
تقوی لفظ پر میں بات کر رہا تھا. اتنی میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی. اب ایک حدیث پاک سنو. لما بعثہ رسول اللہ، اے دیکھو یہ نڈال اے ہنے کھپ کا کیوں بہ رہے ہیں؟ پڑھو درود نبی پاک کے نام پر، اور پھر چپ کر کے بیٹھے. اچھا تھوڑا جا میں درود آپ سے پڑھاتا ہوں تاکہ بھائی جان دا مطالبہ پورا یہ تھوڑا سمجھ آئے گی. اللہ دا حبدار محمد، اونچی، اللہ دا حبدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے نبیاں دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولیاں دا سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے دکھیاں دا غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لب تے اسم مبارک آ جائے تے سینہ دے وے ٹھار محمد. لب تے لب اے لب لب تے اسم مبارک آ جائے تے سینہ دے وے ٹھار محمد. ہن میں بھائی عبدالغفور دی گل پوری کرنا چاہنا، ہن سمجھ آئے گی. آ میں تھی سن شان محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں پڑھساں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے کی کہندائی رحمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے چمکے چمنستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوے لکھاں دکھ اٹھاوے جندڑی، چین کدی نہ پاوے جندڑی، جنت دے دروازے کھلن جے من لے فرمان محمد. جنت دے دروازے کھلن جے من لے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہہ رہا کہ لما بعثہ، لفظ تقوی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ اسلام بنا کر، خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساتھ نکلے سیاف کرنے کے لیے. ہاں جی، ایک ایسی جگہ پہ پہنچے اور نقشہ کیا ہے؟ وہ معاذ راکب علی راحلتہ، حضرت معاذ سواری پہ سوار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتی، حضور آگے آگے چل رہے. فلما فرغ، ایسی جگہ جہاں سیاف کرنا تھا وہاں پھر کھڑے ہو گئے. تو حضور نے کوئی نصیحتیں فرمائی، نصیحتیں کافی ساری نصیحتیں. ہاں جی، ان میں سے ایک یہ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے جب وہ رکاب میں پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا اے معاذ تو وہاں جا رہا ہے، احسن خلقک للناس، لوگاں نال محبت نہ ملی تے اخلاق نال ملی. اونا مولویاں سڑیاں وانگ نہ. جس مولوی نے کسے پوچھا سی مولوی صاحب کچھ پڑھے ہوئے ہو سکے ہو رسی ایویں سڑے بڑے پھر رہے ہیں. کچھ پڑھے ہوئے ہو سکے اسی ایویں سڑے بڑے پھر رہے ہیں. یہ سڑے بڑے پھرنا سڑے علم دی دلیل ہے. احسن خلقک للناس، اے معاذ لوگاں نال محبت لگ جائیں تے تبلیغ کریں. تن تبلیغ دا میں طریقہ دس رہا ہوں. اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کہیں اور چلی گئی، کنیکشن کہیں اور چلا گیا. فرمایا کہ اے میرے معاذ، عسا اللہ، یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. اے معاذ، عسا، عسا علم غیب کا فتویٰ لگا، عسا چانس ہے، ہو سکتا ہے، شاید اے معاذ اللہ تلقانی بعد عامی، آج کے بعد شاید میری تیری ملاقات نہ ہو سکے. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، اے میرے معاذ شاید تو جب واپس آئے یہ مسجد نبوی تو تمہیں نظر آئے اور اس مسجد نبوی کا ممبر تجھے نظر آئے، لیکن اس کا امام و خطیب شاید تجھے نظر نہ آئے.
فبکا جوشعن لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ کی یہ باتیں سن کے چیخیں نکل گئی جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جوشعن لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں پھر یار ملتے نے تے ڈل پیندے نے بندہ منہ دوسرے پاسے کر لینا ہے. پھر بخاری میں ہے ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ. وہ روتے روتے چیختے چیختے جناب معاذ نے چہرہ مبارک دوسری سائڈ پہ فرما لیتے. اور جب معاذ کی حالت رحمت عالم دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اے معاذ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اِنَّ اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ قیامت کے دن سب سے میرا نیبر اور میرا قریب او بندہ ہوئے گا جس کے پاس اللہ نے تقوی کی دولت نصیب فرمائی ہوگی. او جس علاقے کا ہوگا جس خاندان کا ہوگا من کانو وحیث کانو وہ جہاں رہنے والا ہوگا تقوی کی دولت ہے وہ محمد عربی کا نیبر ہوگا. گھبرانے کی کہ تجھے ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے اتنی آیات کے بعد وہ حدیث پڑھی جس میں لفظ تقوی کا. اب میں آخری بات کی طرف چلا جاتا ہوں. میں سارا مضمون چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. آپ پوچھیں گے جی کوئی تقوی کی کوئی تصویر اس کی کوئی شکل و صورت او دا کوئی نمونہ او دا کوئی ڈیزائن او دا کوئی سیمپل بھی دسو نا. تقوی کس کو بولتے ہیں اس کے کوئی سیمپل ہے؟ سیمپل ہے پر تہاڈی توجہ ہے جی. اچھا ٹھیک جزاک اللہ. میں نے شک پیدا اور تجھ تھک کے نہیں ماشاءاللہ ٹھیک والی ہے فریش ہو. قال عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجت الی مکہ مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن کا واقعہ کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف ہم نکلے. لمبا سفر ہے اور سفر لمبا میں فعرسنا ببعض الطریق ہم نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے. ہم نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے ہم نے پڑاؤ ڈالا. اور جب ہم بیٹھے ہوئے تھے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں فانحدر علینا راعٍ پہاڑ کی چوٹی سے ایک کالی کلوٹی شکل والا بکریاں دا چرواہا آیا. بکریوں کا چرواہا آیا. فانحدر علینا راعٍ ایک بکریوں کا چرواہا آیا. فانحدر علینا راعٍ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا راعی الشاۃ او بکریوں کے چرواہے میری بات سن. ہاں جی کیا بات ہے؟ فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ بینا شاتن اے بکری ایک مینو سیل کر دے میں خریدنا چاہنا. وہ کہنے لگا انہو مملوکن اس کا مالک میں نہیں اس کا مالک تو کوئی اور ہے میں تو مزدوری پہ کام کرتا ہوں. اب اگزام کا پرچہ ڈالا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فاروق اعظم نے فرمایا انج کر کل سید کا آکلہ الذئب بکری مینو دے دے اپنے مالک نو کہیں وہ بگیاڑ کھا گیا انہوں پیسے جیب وچ پا لا. اگزام سی اگزام امتحان. وہ کہتا ہے بکری میری تو نہیں اس کا مالک تو کو اور ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کل سید کا آکلہ الذئب مالک کو کہنا بگیاڑ کھا گئے اور جنگلاں وچ بگیاڑ ہوندے نے پیسے جیب پا امتحانی پرچہ سی. اگو کہنے لگا میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ این اللہ. جب میں مالک کیوں کہوں گا بگیاڑ کھا گیا مجھے یہ بتاؤ میرا اللہ کہاں ہے. یہ ہے تقوی. سمجھ آئی بات؟ میرا اللہ کہاں ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس بندے کا دل تقوی کی دولت سے معمور ہے فرمایا عبداللہ بن دینار آگے سفر نہیں کرنا اس کے مالک کے پاس صبح جانا ہے. وغدا علی سید الرائی او بکریوں کے چرواہے کے آقا کے پاس فاروق اعظم گئے. فرمانے لگے اے تیرے کو میں خریدنا چاہنا ہے غلام خریدنا چاہتا ہوں.
فاشتراہ منہ، اس سے وہ غلام خریدا، ثم آتاکہ، اسے اللہ کے نام پہ آزاد فرمایا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جس کے دل میں تقوی نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کی غلامی میں رہے، اس کو میں بندوں کی غلامی سے چھڑوا کے میں اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں۔ سمجھ آئی تقوی دی؟ وہ کہتا ہے نا اللہ تے جی ہندہ پاکستانی تے ماشاء اللہ رہن دے ہیں۔ میں کوئی پاکستان کے خلاف نہیں بول رہا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، میں خلاف نہیں بول رہا، کل میرے مقدمہ نہ کرا دیا جی۔ جی یہ ہے تقوی۔ فرمایا جس کے دل میں تقوی نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، فاروق اعظم نہیں چاہتا یہ بندوں کا غلام رہے، خرید کر اسے اللہ کے نام پہ آزاد فرما دیا، جا موج کر۔ تقوی کی ایک اور نشانی، انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اے ماشاءاللہ سامنے کھانے ہون گے، پکوڑے ہون گے، سموسے ہون گے، مرغے دیاں لتاں ہون گیاں، لیکن مرغے اتنے ایسے نے جڑے بانگ ہی نہیں کہہ سکتے، جڑے لت تے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ماشاءاللہ ایسے مرغے دیاں لتاں ہون گیاں، پکوڑے ہون گے، سموسے ہون گے۔ وہ دوسرا مال نہیں ہوئے گا، شاید وہ دوسرے پاسے ہو جاوے، سوڈے کی بوتل، انار کا پانی، گوشت بھری کچوریاں، سیب پھرینی، ایس کریم اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، بکری کے شامی کباب، پراٹھے بلائی، 70,000 چھوارے ادھر نہیں ہون گے، اور پاسے ہون گے۔ اچھا جی اے ماشاءاللہ جس میں تھوڑے سامنے سارے کھانے آ جانے نے تے منٹ رہ گئے نے 6 تے تساں کہنا ہے کھا لے، تے ہر بندہ کہے نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، کیوں جی 6 منٹ باقی ہیں، اچھا اب رہ گئے 4 منٹ، اب کھا لے، اگر جی میں نہیں کھاؤں گا، اب رہ گیا 1 منٹ، اگر جی اب کھا لے، اگر جی میں نہیں کھاؤں گا، اب رہ گیا آدھا منٹ، اب تو کھا لے، بھوک سے مر چلاؤں، کہتا میں نہیں کھاؤں گا، کیوں نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، او میرے فرشتوں دیکھو میرے ابن آدم، اے میرے بندیاں دے بھوک لگی لیکن ادھا منٹ رہندا ہے، اے میرے آنکھیں لگ کے اے کھانے دے نزدیک نہیں جاندے پہ، ساڈا رب ساڈے تے ناراض ہو جائے گا۔ ہن پھر کی ہویا، ادھر اذان ہوئی، برکی منہ وچ آئی، ادھر سرکار نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار واسطے 2 خوشیاں نے، ایک افطار دے ویلے تے دوسری خوشی ہوگی انشاءاللہ مولا دے دیدار دے ویلے۔ ادھا منٹ بھی تسا پہلے نہیں کھادا، اے تقوی ہے۔ ہن دوپہر دا وقت، سعودی عرب اور پاکستان غسل خانہ ہے، چاروں طرف چار دیوار ہے، اوپر چھت تے میدا جل چلیا ہے، ہاں جی سڑ چلیا ہے، تے اندر میدا کہندا ہے تینوں کوئی نہیں دیکھن والا، اے ایک گھٹ منہ وچ پا لا، سعودی عرب دی گرمی ہے، پاکستان دی گرمی، پا لا منہ وچ ایک گھٹ پا لا۔ آکھے میں نہیں پانا کیوں، جدا ڈارے او دا راہ وچ تے گھر، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہیں میں تے شہرک تو علم دے لحاظ نال نیڑے ڈیرے لگا رکھے نے۔ میرے دوستو بزرگو، یہ ہے تقوی جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے اتنی دلائل پیش کیے ہیں، اور آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں تقوی کے بارے میں۔ تقوی کیا ہے میرے دوستو؟ اسلحہ میں وہ طاقت نہیں جو تقوی میں طاقت ہے، میزائل میں وہ طاقت نہیں جو تقوی میں طاقت ہے، اور توپوں میں وہ طاقت نہیں جو تقوی میں طاقت ہے۔ تقوی آئے گا صدق مقال، رزق حلال، نگاہوں میں شرافت، گفتگو میں صداقت، رزق حلال۔ تقوی کا مرکز وہ دل ہے، اس انسان کا ٹکڑا جسے رحمت عالم فرماتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائے دل تو پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو پھر پورا بدن وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، تقوی ہی مذہب کی جان ہے۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں،
اذا انت لم ترحل بزاد من التقا، اذا انت لم ترحل بزاد من التقا ولاقیت بعد الموت من قد تزودا، اگر تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تقوی کی دولت کے بغیر، اور پھر تیرا قیامت والے دن اس بندے سے ملاقات ہوگی جس نے یہ زادرہ تقوی کا لیا ہوگا، تو پھر تو پچھتائے گا، ہائے کاش یہ دولت میں بھی حاصل کر لیتا۔ الموت بحر تابع موجہ، موت ایسی چیز ہے جدیاں موجاں، موت ایسی چیز ہے جس کی موجیں اتنی بلند ہیں، زبردست ہیں کہ تذہب فی من حیلت سابہ، تیرنے والا اس کی چالاکیوں کو یہ موت بہا کے لے جاتی ہے۔ لا یصحب الانسان فی قبرہ، قبر میں تمہارے ساتھ کوئی شے نہیں جانے والی، الا التقی والعمل الصالح، ایک تقوی کی دولت، ایک عمل صالح ساتھ جانے والا ہے۔ یا نفسو انی قائل فاسمعی مقالۃ من مشفق الناس، اے جان بات غور سے سن، ایک مشفق کی بات سن، ایک نصیحت کرنے والی کی بات سن۔ اذا المرء لم یلبس لباس من التقی، جب آدمی تقوی کا لباس نہ پہنے، تقلب عریانا ان کان کاسیا، خافر کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی ننگا ہو جائے گا۔ وخیر لباس المرء طاعت ربہ، بندہ مومن کا سب سے بیسٹ لباس وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ لا خیر فیما کان للہ عاصیا، اس میں بھلائی نہیں اگر تم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے، اور آنے والے مقدس مہمان کی رسپیکٹ و عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ہوئی نیکیاں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ سے جزا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی عبدالغفور صاحب، عاقب صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھ کو ارشاد فرمایا تو میں حاضری دی، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ نے بڑی محبت سنی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے، حالانکہ حالی میں ہوں پلیٹ فارم میں ہوں میں نکلیا سا، پلیٹ فارم حالی میں ہوں نکلیا سا، لیکن انہیں بے وفائی کی تھی گھڑی نے، تے تسی بڑے با وفا لوگ ہو، اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ جزاک۔